اسے آج بھی یاد تھا جان پال سے اپنی پہلی ملاقات کا منظر۔ اس 5 اسٹار ہوٹل میں اسے بطور ریسیپشنسٹ اپوائنٹ ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، بلکہ شاید ہفتہ 10 دن ہی ہوئے تھے، اور اس کی جاب بھی 2 ماہ کے ٹرائل پر دی گئی تھی۔ اس شاندار ہوٹل میں بطور ویٹرس ہی جاب مل جانا بہت بڑی بات تھی، کجا ریسیپشنسٹ کی جاب، اور اسے اس ماہ کی عارضی نوکری کو اپنے لیے مستقل کرنا تھا، کیونکہ یہ جاب اس کے خوابوں کی منزل کی جانب رستے کا پہلا قدم تھا۔ اس روز ہوٹل میں کوئی بین الاقوامی سیمینار تھا، شاید کسی بیماری کے بارے میں۔ سارے ہوٹل میں گہما گہمی تھی۔ 2 دن پہلے ہی ہوٹل کے تمام کمرے بک ہو چکے تھے۔ غیر ملکی مہمانوں کی غیر معمولی کھیپ نے انتظامیہ کو خاصا چوکنا اور متحرک کر دیا تھا۔ مس عائشہ، آپ کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مجھے کوئی کمپلین نہ ملے۔ اسسٹنٹ مینیجر مصروف سے انداز میں اسے صبح ہی تنبیہ کر گئے تھے، اور اس تنبیہ کا نتیجہ تھا کہ وہ اس فری ہوتے غیر ملکی مہمانوں کو بڑی شائستگی سے بھگتا رہی تھی، جو ہال میں موجود ویٹرز کو نظر انداز کر کے کبھی اس سے ایگزٹ کا پوچھنے آتا، کبھی لفٹ کا، اور کبھی سیمینار سے متعلق دوسری معلومات۔ وہ اچھی طرح چڑھ گئی تھی، مگر جب تیسرے پھیرے پر شائستہ نے ایک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا تو وہ قدرے چونک گئی۔ اس غیر ملکی مہمان کا بے حد قیمتی سوٹ، بیش قیمت گھڑی، گولڈ کی موٹی چین اور آنکھوں سے لپکتا اشتیاق، اسے لگا اس کی منزل خود چل کر اس کے قریب آ رہی ہے، اور وہ جو صبح سے ہائی ہیل سینڈل میں بے حد مستعد اور الرٹ کھڑی اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی، اس نے ڈیوٹی پر دل میں لعنت بھیجی اور اس مہمان کے التفات و اشتیاق کو توجہ دینے لگی، جس کے نتیجے میں وہ شام کو اس کے ساتھ ایک دوسرے ہوٹل میں ڈنر کر رہی تھی۔ وہ ادھر 15 دنوں کے لیے آیا تھا۔ 15 دن تو بہت زیادہ تھے۔ اس نے اپنی پراپرٹی اور پیسے کی جو جھلک شائستہ کو دکھائی تھی، وہ 15 منٹوں میں اپنا دل سمیت اپنا آپ اس کے قدموں میں ڈھیر کر چکی تھی۔ وہ اپنے ذرائع سے اس کے بارے میں، بلکہ اس کی پراپرٹی کے بارے میں حتی المقدور معلومات بھی حاصل کر چکی تھی جب جان پال نے اسے حسب توقع پرپوز کر دیا۔ "ول یو میری می؟" وہ ہوٹل کے اس نیم تاریک گوشے میں اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بڑے جذب سے پوچھ رہا تھا۔ "تم جانتے ہو ہم 2 مختلف انتہاؤں سے تعلق رکھتے ہیں"، شائستہ نے بے حد شائستگی سے اس کے پرپوزل کا جواب دیا تھا۔ "میری نظر میں مذہب شادی سے علیحدہ چیز ہے، اور تمہاری نظر میں؟" اور شائستہ کی نظر میں تو اس وقت جان پال کی ہینڈسم پراپرٹی کے سوا اور کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ "مذہب ہماری زندگیوں کا ایک ناگزیر حصہ ہے، یہ آگے جا کر کہیں نہ کہیں ایک بڑے اختلاف کا باعث بن سکتا ہے"، وہ سنجیدگی سے بولی۔ "میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں، مجھے تمہارے مذہب سے کوئی غرض نہیں، تم میرے مذہب کو بھول جاؤ، ہم پیپر میرج کر لیں گے، ہم اچھے دوست تو ہیں نا، اور شادی کے لیے دوستی پہلی ٹھوس شرط ہوتی ہے"۔ وہ اپنے کلچر اور تہذیب کے عین مطابق بات کر رہا تھا۔ اس کے والدین پارسی تھے، اور خود کیا تھا یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ "جان، بہت بڑا رسک ہوگا میرے لیے، میرے گھر والے، میرا خاندان مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے"۔ یہ جملہ بولتے بولتے وہ اب بہت تیزی سے ان شرائط کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے اس پیپر میرج کے عوض جان پال سے طے کرنی تھی، اور شادی کے بعد یہاں رہنا میرے لیے خودکشی کے برابر ہوگا۔ "تم ادھر کیوں رہو گی؟ تم میرے ساتھ برمنگھم چلو گی، اور ہم دونوں مل کر ایک اچھے مضبوط خاندان کی بنیاد رکھیں گے، جو دوستی جیسے ناپائیدار رشتے سے جنم لے گا۔ اور جو درمیان میں تم مجھ سے فیڈ اپ ہو گئے اور تمہارا موڈ بدل گیا، تو میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی، نہ اپنے گھر کی طرف پلٹ سکوں گی، نہ کسی اور جانب۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں"، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ "جان، اس زندگی کو محض گارنٹی ہی تحفظ نہیں دے سکتی، زندگی سے وابستہ ہر خدشے کو"۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا مدعا کیسے بیان کرے۔ "یو آر رائٹ"، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ "میں اپنی پراپرٹی میں سے نصف تمہارے نام شادی سے پہلے ہی کرنے کو تیار ہوں، بلکہ اگر تم کہو تو اس سے بھی پہلے، اور جو تم کہو"۔ وہ شائستہ کی توقعات سے بڑھ کر ذہین اور سمجھدار نکلا تھا، اور اس کی سمجھداری یہ تھی کہ وہ مزید کچھ نہ بولے اور نہ سوچے، اور اس نے سوچا بھی نہیں۔ اگلے مہینے وہ اس کی لائف پارٹنر کی حیثیت سے اس کے ساتھ برمنگھم جا رہی تھی۔ مذہب کا خانہ دونوں نے ہر ضروری ڈاکیومنٹ میں خالی چھوڑ دیا تھا۔ اور مزے کی بات، جان پال کے ساتھ 18 سالہ رفاقت میں اسے کبھی بھی پلٹ کر دیکھنے یا سوچنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے کیا غلط کیا۔ وہ اب سوچتی تھی تو اسے خود پر بھی یقین نہیں آتا تھا۔ جان نے نہ کبھی خود چرچ کیا اور نہ اسے مجبور کیا، اور اس کی تو ہر درد کی دوا ڈھیروں پیسہ تھا جو جان کے والدین اس کے لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر عیش کرے۔ پھر ان دونوں کے کوئی بھی بچہ نہ ہوا جو اس مذہبی خلیج کو بیدار کرنے کا باعث بنتا۔ سچ شکر کہ ایسا کوئی موقع نہ آیا، اور شاید اسی خیال سے اسے کبھی بے اولاد ہونے کا احساس بھی نہ ہونے دیا۔ ہاں، اب کچھ مہینوں سے جان پال کی اس محبت بھری رفاقت اور دولت کی ولولہ انگیز موجودگی کے باوجود اس کے اندر کوئی احساس چٹکیاں کاٹنے لگا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ اس زد میں آ کر کچھ سوچنا شروع کرتی، جان پال کا بلاوا آ گیا۔ کینسر نے اس کے جسم کے ہر ریشے کو زہر آلود کر دیا تھا۔ اس کا آخری دن کس قدر اذیت بھرے تھے کہ شائستہ کو بھی اس کے قریب جاتے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اس سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، گھنٹوں کسی پب میں، کسی ویرانے میں یا اپنے شاندار اپارٹمنٹ میں بیٹھی رہتی، مگر جان کے پاس نہ جاتی۔ آخر لمحوں میں بھی شاید اسے شائستہ کا ہی انتظار تھا، جو وہ کھلی آنکھیں دروازے کی طرف جمائے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، اور شائستہ کو بھی اس ان دیکھے احساس جرم سے رہا کر گیا۔ اس نے کچھ اثاثے بیچے، بلکہ زیادہ تر تو وہ جان کی زندگی میں ہی فروخت کروا چکی تھی۔ اس کے پاس زیادہ دولت بینک میں رقم کی صورت میں موجود تھی، جسے اس نے فی الفور پاکستان ٹرانسفر کر دیا، اور پھر اسے ادھر آ کر سیٹ ہونے میں بھی کافی وقت لگا۔ جان پال کا قریبی دوست ڈاکٹر رضا تھا، جس نے اس کی کافی مدد کی تھی، ایک چھوٹی سی فرم، شاندار گھر اور ایک لگژری لائف سیٹل کرنے میں، مگر اس لگژری لائف میں تنہائی کے خون چوسنے والے کانٹے اگے تھے، جو ہر پل اس کے وجود کو چھلنی کرتے رہتے تھے۔ یہ سب پیپرز میں نے تیار کروا دیے ہیں، آپ لوگوں کے شیئرز کے، اور باقی سب تفصیل بھی میں نے لکھ دی ہے۔ فیکٹری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے خسارے میں جا رہی تھی۔ اس احساس سے سب گوشوارے اور حصے تیار کروا دیے گئے ہیں۔ فیکٹری میں موجود خام مال اور جو پروسیسنگ میں ہے، اس کی ادائیگی میں سال لگ سکتا ہے، اور جہاں تک گھر کی بات ہے، اس کی قیمت میں سے تیسرا حصہ آپ لوگوں کا ہے۔ اس سب تفصیل کے مطابق آپ کا حصہ تقریباً 16 لاکھ روپے بنتا ہے، جو میں آپ کو ٹھیک 5 دن بعد ادا کروں گا۔ امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تائی جی کے چہرے پر دنیا جہان کی اجنبیت تھی اور آنکھوں میں سرد مہری۔ وہ ابھی چند منٹ پہلے ممی کے بلانے پر ان کے کمرے میں آئی تھیں۔ زویا اور حارث ممی کے بستر پر ہی بیٹھے تھے جب تایا جی اندر داخل ہوئے، اور اندر موجود نفوس کی وجود سے قطعاً بے نیاز انہوں نے ممی کے پاس کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑے پیپرز میں سے ایک پر لکھی یہ تفصیل کسی رپورٹ کی طرح پڑھنا شروع کر دی تھی۔ پھر فائل بند کر کے انہوں نے ممی کے آگے رکھ دی، جبکہ ممی کی آنکھوں سے تو ساون کی جھڑی لگی تھی۔ تایا جی نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہ تو ان تینوں کو دیکھا، نہ ممی کے آنسوؤں کو۔ بھائی صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس طرح تو کبھی نہیں چاہا تھا، پلیز مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے اس چھت کے نیچے پڑھا رہنے دیں۔ اس گھر سے نکل گئی تو اس کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پلیز بھائی صاحب، غلطی کی معافی، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیں۔ بیا آپ کی بچی ہے، آپ ہی اس کے باپ ہیں، آپ ہی نے اس سب کی مجھ بیوہ کی ذمہ داری لی تھی، ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچایا تھا، پلیز ایک بار معاف کر دیں، سمجھیں۔ ربیہ کی طرح ممی سسکیوں کے درمیان منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل بول رہی تھیں۔ ربیہ کا نام مت لیں، ربیہ کے ساتھ جو دشمنی آپ لوگوں نے کر دی ہے، آپ کی بچی معصوم ہے تو میری بیٹی نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ٹھیکرے کی مانگ تھی وہ اسد کی، جسے صبح اس کو ہونے والے سسر نظر انداز کر کے چلے گئے، صرف اس بدکردار لڑکی کی وجہ سے جس نے اس گھر کی ہوا گندی کی۔ انہوں نے نفرت بھری ایک سلگتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، اور ان کا وہ گھٹیا خطاب اسے اپنی پیٹھ پر کسی کوڑے کی مانند لگا تھا۔ اسے لگا ڈیڈی ابھی فوت ہوئے ہیں اور وہ ننگے پاؤں ننگے سڑک پر کھڑی ہے۔ تایا جی، روتے روتے اسے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ زور سے چیخی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ چٹاخ! ممی نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا، اور پھر ایک اور اس کے بعد، اور پھر ایک اور۔ زبان دراز منحوس اپنے باپ کے آگے زبان چلاتی ہے۔ مانگ معافی پیروں میں گر کے ممی نے اسے زوردار دھکا دیا تو وہ بیڈ سے نیچے لڑک گئی، عین تائی جی کے قدموں کے پاس۔ نہیں بھابھی، اس کی ضرورت نہیں، آپ معافی کی بات کرتی ہیں، میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے آپ کی بیوگی پر ترس آتا ہے، اس عمر میں کہاں خوار ہوں گی، اگر آپ کو ادھر رہنا ہے تو اس کو یہاں سے چلتا کر دیں، سارے زمانے میں اس کے دفان ہو جانے کے اشتہار لگ چکے ہیں۔ آج صبح فیکٹری گیا تو 10 فون آ گئے، آپ کی بھتیجی آئی، مل گئی، اغوا ہو گئی تھی یا کسی کے ساتھ، مجھے لگا میرے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ آپ ظاہر اپنی بیٹی کو تو خود سے جدا نہیں کریں گی، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کے اور ہمارے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تایا جی اپنی صفاقی کی انتہا پر تھے اور ان کے قدموں میں پڑی سسک رہی تھی۔ میں اس کو کہاں دفع کروں، نامراد کو کہاں پھینک دوں؟ زندہ ہے، مر تو نہیں گئی جو زمین میں دفن کراؤں؟ کوئی تختی پر لکھا حرف تو نہیں جو آنسوؤں سے دھوؤں؟ کیا کروں میں اس کا؟ ممی نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس کی کمر میں دھموکے لگائے۔ جہاں اس نے رات گزاری ہے وہیں روانہ کر دو، عزت و ذلت، ناموس، غیرت ان سب لوگوں کے لیے برابر ہے، وہ اسے ہنسی خوشی قبول کر لیں گے۔ تایا جی
کے لہجے میں بے حد حقارت تھی۔ 22-23 سال بھی کسی انسان کے غصے اور نفرت کو کم کر سکنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے بہائے ہوئے یہ چند آنسو اور یہ 24 گھنٹوں کی ندامت ان کی بدگمانی کو کیا دھو پائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھی اور دوسری طرف پڑے صوفے کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تایا جی کے بالمقابل ممی نے اس کی ڈٹائی کو گویا آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور جیسے شرم سے ان کا سر اور جھک گیا، جبکہ تایا جی کا غصہ سوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کے انداز۔ بہرحال میں نے دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ کے پاس 5 دن ہے اس گھر کو چھوڑنے کے لیے۔ میں نے عزت اور غیرت کا سودا کبھی نہیں کیا اور نہ کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرنا پڑے۔ آپ جانتی ہیں آپ کو پیمنٹ 4 دن کے بعد کر دی جائے گی۔ ابھی مجھے ربیہ کا معاملہ بھی درست کرنا ہے اور میں نے زریاب کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے۔ اگلے ماہ وہ آ رہا ہے اور میں نے دونوں بہن بھائی کا ایک ساتھ بیاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ بھی سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں۔ میں چلتا ہوں۔ انہوں نے لا تعلقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ممی کی سسکیوں اور ہچکیوں کی پرواہ کیے بغیر اٹھے، بڑے کروفر سے چلتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ممی مت روئیں، اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ رونے سے بھلا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ زویا نے ممی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے۔ مولا، یہ دن بھی دیکھنے تھے مجھے، میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی؟ کیا کروں، کیسے بگڑی بناؤں؟ وہ بے قراری سے ہاتھ ملنے لگی۔ ممی، جو بگڑ چکا ہے آپ کے آنسو یا فریادیں نہیں سنوار سکے۔ زویا ہولے ہولے ان کے کندھے دبانے لگی۔ تایا جی نے نہ جانے کون سے زمانے کی قیمت لگوائی ہے اس گھر کی۔ ابھی چند دن پہلے میری دوست کے فادر نے اسی علاقے میں ایک کنال پلاٹ خریدا ہے 60 لاکھ کا۔ ہمارا تو رقبہ بھی دگنا ہے اور گھر بھی اتنا پرانا نہیں۔ زویا آہستگی سے بولی، مرو تم سب جا کر حساب لگا کر مر جاؤ، مجھے اس گھر سے کہیں نہیں جانا۔ جو کچھ انہوں نے ہمارے حصے میں نکالا ہے وہ ہمارے شیئر کا تیسرا حصہ بھی نہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ شام میں تمہارے ماموں کو فون کیا تھا، فون تو انہوں نے صبح ہی کر دیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ خبر ایک رات کی صبح سے پہلے بھی جنگل کی آگ کی طرح کیسے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ انہوں نے پھر بے قراری سے ہاتھ ملے۔ تمہارے ماموں کہنے لگے میں تو گورنمنٹ سرونٹ ہوں، تمہارے حصے کے دعوے کے لیے کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگا سکتا، جو کچھ مل رہا ہے صبر شکر کر کے لے لو۔ میرا اور کون ہے؟ یہ حارث ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کس پر مان کروں، کیا دعویٰ کروں؟ عمر بھر کی کمائی ایک رات میں غارت ہو گئی۔ وہ پھر رونے لگیں۔ تمہارا باپ ہی ہوتا یہ دن دیکھتا۔ چلو اچھا ہے وہ نہیں ہے، ورنہ رات کو ہی مر چکا ہوتا۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر اسے دیکھا اور زور و شور سے رونے لگیں۔ کمرے میں اب ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ممی، آپ نے کیا سوچا ہے؟ زویا چند لمحوں بعد بولی، یہ گھر میرا چھپر چھاؤں ہے، اس کو تو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتی۔ چند لاکھ لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اس رقم میں آتا کیا ہے؟ پھر سارے اپنوں سے کٹ کر علیحدہ ہو جاؤں گی تو تم دونوں کو کون پوچھے گا؟ حارث کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ پھر تمہارا اچھا خاصا رشتہ طے ہے ولید کے ساتھ، ایک کی خاطر میں تم دونوں کے نصیبوں سے کھیل جاؤں؟ اس نے تو کچھ سوچا بھی نہیں کہ وہ پھر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں ہی کہیں چلی جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پتھروں سے بنے اس گھر میں رہنے والوں کے دل بھی پتھر سے بنے ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی کو جس انداز میں لیا گیا ہے ممی، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے، اور اتنی نفرتوں میں کوئی کیسے جی سکتا ہے؟ اس سے اچھا ہے میں مر ہی جاؤں۔ آپ اس گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، اپنے دونوں لاڈلوں کو سینے سے لگا کر رکھیں، میں ہی خود کو کہیں دفن کر لیتی ہوں۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے چیخ کر کہا اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، یہ نہیں سوچتی کہ میری نظر میں تم تینوں کی بھلائی ہے۔ اگر آج اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل پڑوں تو کہیں قدم نہ جما پاؤں گی۔ سارے زمانے کی تھو علیحدہ جو داغ اس کو لگ گیا، اس کے بعد تم دونوں کا سوالی کون ہوگا؟ کس کس کے آگے قسمیں کھاؤں گی اس کی پاک دامنی کی؟ جب اپنے یقین نہیں کر رہے تو غیر کب کریں گے؟ مجھے تو سب نظر آ رہا ہے کہ اس گھر سے نکل کر ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں اکیلی بیوہ اس سارے حالات کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ حارث، تم اٹھو، جا کر ولید کو بلا کر لاؤ، 8 بج رہے ہیں۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ حارث اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کیا کریں گی آپ؟ زویا نے پریشان نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم جاؤ اس بد نصیب کے پاس، جس بات میں آ کر کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھے۔ انہوں نے اسے بھی اٹھاتے ہوئے عجلت بھرے انداز میں کہا تو زویا نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا کر باہر نکل گئی، تو وہ بے قراری سے ولید کا انتظار کرنے لگی۔
امی امی دیکھے تو کون آیا ہے؟ دروازہ روشی نے کھولا تھا۔ سامنے منجلی، مومانی اور ولید کو کھڑے دیکھ کر وہ سلام کرنا بھی بھول گئی اور خوشی سے چلاتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئی۔ امی امی وہ مومانی آئی ہیں۔ عارفہ، مومانی اور ولید بھائی دیکھیں تو اندر کمرے سے اس کی خوشی سے چہکتی آواز باہر تک آئی تھی۔ وہ دونوں خود ہی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ رات کو 9 بج رہے تھے۔ سیاہ رات چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ فضا میں شدید ہبس تھا۔ دور کہیں جھینگر بول رہے تھے، بسم اللہ، 100 بسم اللہ۔ بھابی جان آئیں۔ ولید، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ آپ لوگ دروازے میں کیوں کھڑے ہیں؟ سعدیہ ہانپتی کانپتی تیز قدموں سے باہر آئی تھیں۔ روشی بے وقوف، انہیں بیٹھک میں تو بٹھاتی۔ آئیں بھابی جان۔ انہوں نے پہلے بھابھی کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ وہ ذرا ان کے گلے لگیں، پھر ان کے پیچھے چلتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہو گئیں۔ روشی بیٹھک کے دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اندر جا کر بیت کے بنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ صوفے پر پرنٹڈ کشن پڑے تھے، درمیان میں لکڑی کی میز اور اس کے سامنے 2 کرسیاں۔ کونے میں پیتل کا ایک بڑا گملہ تھا جس میں مصنوعی پھول لگے ہوئے تھے۔ روشی، کھانا تیار ہے، پہلے وہ گرم کر کے لے آؤ، پھر باتیں ہوں گی۔ سعدیہ کی سانسیں ابھی بھی متوازن نہ ہو سکی تھیں۔ نہ کھانا نہ کچھ اور، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ روشی، تم جاؤ، ہمیں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سعدیہ نے بھابھی کے سرد و سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا اور روشی کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سست قدموں سے باہر چلی گئی۔ اس گھر نے جو تواضع کر دی ہماری، وہ تو ساری زندگی میں فراموش نہ کر سکوں گی۔ مزید کی ضرورت نہیں، وہ بڑبڑائی تھیں۔ کیا مطلب بھابی جان؟ جو کہنا ہے کھل کر کہیں۔ وہ ان کے انداز سے پہلے ہی ٹھٹک چکی تھیں۔ تحمل سے بولیں، اب جو بھی کہنا ہے بہن، کھل کر ہی کہنا ہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نصیب میں یہ دن بھی آئیں گے کہ انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا کہ مجھ جیسے کم ذات اور حقیر کے گھر آ کر کوئی بات کرنا پڑے گی۔ سعدیہ طنز سے بولی، چھوٹی تائی بات کو الجھائے نہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولید نے آہستگی سے کہا، معلوم ہے مجھے، کل بیا تمہارے گھر آئی تھی؟ انہوں نے سعدیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہاں، کل تو میری زندگی کا یادگار دن تھا، میری بچی اس گھر میں آئی تھی۔ ہاں، کل کا دن ہمارے لیے بھی یادگار رہے گا تعمر، وہ کلس کر بولی۔ وہ رات بھر تھی یہاں؟ ہاں، موسم بے حد خراب تھا اور ہمارے پاس سواری نہیں تھی، میں کیسے بھیجتی اسے؟ بہت بے چین تھی وہ، اور میں بھی بہت کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود وہ جیسے افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ اور صبح یہاں سے کیسے گئی تھی؟ آفتاب کے ساتھ، وہ اسے گھر چھوڑ کر آئے تھے، وہ بے چین سے لہجے میں بولی۔ اور تم دونوں ماں بیٹی اس کے بعد کہاں تھیں؟ کوشش کے باوجود ان کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ ہم کسی کی عیادت کو اسپتال گئے تھے، لیکن آخر اس جرح کا مقصد؟ وہ زچ ہو کر بولی، جرح تو ہماری تقدیر نے کی ہے، کٹہرے میں تو ہمیں نصیب نے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی اور پھر جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ منوعن سارا قصہ انہیں سنا دیا۔ یہ گل کھلایا ہے تمہارے میاں نے، میری بچی کی معصومیت کو یوں داغدار کیا کہ اس نے اپنے حساب سارے چکا دیے اس خاندان سے بدلہ لینے کے۔ آخر میں وہ رو رہی تھیں، میرے خدایا، اور مجھے کسی بات کا علم ہی نہیں۔ سعدیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی ذکر نہیں کیا، یا اللہ۔ چند لمحے وہ گمسم سی بیٹھی رہیں۔ اب مجھے بتاؤ، میں اپنی معصوم بچی کو کس کنویں میں دھکا دے دوں جا کر؟ بھائی صاحب تو ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ بیا کو اس گھر سے چلتا کر دو، یا پھر تم سب کو لے کر نکل جاؤ، اور شیئر کے نام پر جو کچھ دے رہے ہیں اتنا تو شاید سب اثاثوں کی زکوٰۃ بھی نہ بنے، اور میں جوان بچیوں کو لے کر کہاں نکل پڑوں؟ وہ اپنے آنسو پوंچھنے لگیں۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کس طرح اپنے اس ناکردہ جرم کی تلافی کروں؟ جو کچھ اس گھر سے آپ کی بچی کے ساتھ ہوا۔ سعدیہ نے بھاوج کی شکل دیکھی۔ اگر کہتی ہیں تو میں جا کر گھر کے سب لوگوں کے سامنے بھائی صاحب کو حلف اٹھا کر قسم کھا کر جو وہ کہیں گواہی دے دوں۔ تمہاری گواہی؟ وہ پھنکاری، وہ تمہیں کچھ نہیں سمجھتے تو تمہاری گواہی کون قبول کرے گا؟ تو پھر بتائیں میں کیا کروں، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ وہ کچھ رکھائی سے بولیں۔ انہوں نے زریاب کا رشتہ بھی پل بھر میں توڑ دیا ہے، بلکہ کہیں اور طے بھی کر دیا ہے، اور اگلے ماہ ان دونوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں۔ عارفہ نے آہستگی سے پرملال لہجے میں کہا، گویا بیا کو وہ معاف بھی کر دیں تو بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ بہو؟ وہ اس کی صورت نہیں دیکھ رہے؟ بد کردار تک کہہ ڈالا ہے اس معصوم کو، پتہ نہیں کون سے جنم کا بیر نکالا ہے، جیتے جیت وہ مر گئی۔ اللہ معاف کرے، ایسا تکبر ایک یتیم کے ساتھ، یہ زیادتی۔ بھائی صاحب کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، مجھے تو لگتا ہے انہیں کسی بہانے کی ضرورت تھی یہ رشتہ توڑنے کے لیے۔ سعدیہ آخر میں دبے لہجے میں بولی، کیا کہہ سکتی ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ رافع کیا کر رہے ہیں آج کل؟ عارفہ چند لمحوں بعد بولی،
MBA کا فائنل ہے، ولید کے ساتھ ہی ہے، شام کو پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، اس لیے رات کو دیر سے آتا ہے۔ وہ سرسری لہجے میں بولی، سعدیہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا اور کوئی فیصلہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا۔ میں نے بھائی صاحب کی منت کی ہے کہ وہ مجھے کچھ وقت دیں، چند ماہ میں بیا کا کہیں دیکھ کر رشتہ کر دوں گی، مگر وہ ایک دن کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ دوسری صورت میں جائیداد کے کاغذوں کا پلندہ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں کہ پکڑو اور نکلو ادھر سے۔ سعدیہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اب راتوں رات میں اس کے لیے لڑکا کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر بولی۔ سعدیہ نے سر جھکا لیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مجھے کیا خبر تھی اتنی معمولی سی بات کو یہ رنگ مل جائے گا۔ آفتاب زبیری، کیا کہوں میں تمہیں، انہوں نے آخری فقرہ دل میں کہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے، بلکہ طعنہ دیا ہے کہ اس کو وہیں بھیج دو جہاں یہ رات گزار کر آئی ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی تو سعدیہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مطلب اگر آپ بیا کو ادھر بھیجنا چاہ رہی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ مجھے روشنی سے بڑھ کر پیاری ہوگی۔ وہ ٹھہر کر بولی، یہاں مگر کس ناطے سے؟ وہ کوشش کے باوجود مدعا بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بیٹی بن کر، وہ تیزی سے بولی۔ بیٹی تو تمہاری ایک ہی ہے روشی، ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر آپ بتائیں، سعدیہ نے جیسے ہتھیار ڈال دیے، تم رافع کے لیے بیا؟ وہ چپ کر گئی۔ اوہ، انہوں نے ہونٹ سکوڑے، اب سمجھی میں اس قابل کب ہوں بھابی جان؟ وہ جیسے طنز سے بولی۔ سعدیہ، اب تم بھی طنز کرو گی؟ میں تو پہلے ہی چھلنی ہو رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں پھر سے چھلکنے لگیں۔ بھابی جان، میں طنز نہیں کر رہی، صرف آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ میرا گھر آپ کے سامنے ہے، آپ کے سرونٹ کوارٹر سے بھی گیا گزرا ہے، آپ کی بیٹی کنالوں میں رہنے والی، گاڑیوں میں گھومنے پھرنے والی، ہزاروں کی شاپنگ کرنے والی اور کھانوں سے بڑی ٹیبل پر سونگ کر کھانے والی، وہ یہاں کیسے رہے گی؟ تم بھی تو کنالوں سے اٹھ کر آئی تھی، تم نے بھی تو زندگی گزاری ہے نا۔ میری بات چھوڑیں، میں نے تو جوا کھیلا تھا اور زندگی کیسے گزاری ہے؟ اگر آپ کو علم نہیں تو پھر رہنے دیں اس ذکر کو یہیں۔ وہ تلخی سے بولی۔ عارفہ سوالیہ نظروں سے انہیں تکنے لگی۔ کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی۔ سعدیہ، تھوڑی دیر بعد عارفہ لجاجت سے بولی، بھابی جان، مجھے معلوم ہے اس وقت آپ بہت مشکل میں ہیں، اور چونکہ آپ پر یہ مشکل وقت میرے شوہر کے گھٹیا پن کی وجہ سے پڑا ہے، اگرچہ یہ بھی کہنے کی بات ہے اگر آفتاب ایسا نہ بھی کرتے تو بھی بھائی صاحب، خیر آپ اس وقت جائیں، کیونکہ یہ فیصلہ بہرحال میں اکیلی تو نہیں کر سکتی، مجھے آفتاب سے، رافع سے مشورہ لینا پڑے گا، بلکہ زیادہ ضروری رافع کی مرضی ہے، اس کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سعدیہ، بہت وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ جیسے گڑ گڑائیں۔ بھابی جان، جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، بے قصور ہے، تو آپ یوں کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اس سارے قصے میں اگر بھائی صاحب ذمہ دار ہیں تو کچھ کمزوری آپ کی بھی ہے۔ آپ نے تو خود رو رو کر منتیں کر کے اپنی بیٹی کو سب کی نظروں میں چھوٹا کیا ہے۔ شاید شاندار زندگی ایک دم سے چھوڑنا اسی طرح دشوار ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عزت، اپنے خون کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ وہ طنز سے بولی، آپ جائیں، میں کل شام سے پہلے فون کر کے بتا دوں گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ عارفہ کچھ شرمندہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہتر تھا آپ کھانا کھا لیتی۔ دروازے کے پاس سعدیہ مروتاً بولی۔ ولید ان دونوں سے پہلے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں فون کا انتظار کروں گی کل شام سے پہلے، وہ دہلیز پار کرتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ بھابی جان، سعدیہ نے کہتے ہوئے ان کی گاڑی روانہ ہونے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس دنیا میں رشتے کچھ بھی نہیں ہیں، صرف ضرورت کی زنجیریں ہیں جو سب کو ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہیں، ورنہ رشتے کچے دھاگے ایک ذرا سی غلط فہمی کے جھٹکے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو پھر گرہ لگا کر جوڑ لیا، تلخی ہوئی تو پھر سے توڑ دیا، اور یہ گرہوں والا بندھن کتنا پائیدار ہو سکتا ہے، اس بات کو سوچنے کی نہ تو سب کو فرصت ہے نہ ضرورت۔ وہ دروازے سے پش لگائے آنکھیں بند کیے سوچنے لگیں۔ سامنے کھڑی روشی انہیں حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیرت دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا دیں۔ آخر کیا مصیبت ہے؟ نمبر کیوں نہیں مل رہا؟ اس نے کوئی 10ویں بار زریاب کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ بالآخر کچھ دیر بعد زریاب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میں ابیہ، زریاب آپ کہاں ہیں؟ میں صبح سے ٹرائی کر کر کے تھک چکی ہوں۔ وہ بے قراری سے بولی۔ میں بزی تھا، گھر پر نہیں تھا۔ بہت رسمی سا لہجہ تھا زریاب کا۔ گھر کے فون پر آنسرنگ مشین میرا میسج، ابیہ تم نے کیوں فون کیا ہے؟ اس نے بڑے آرام سے اس کی بات کاٹی۔ میں صبح سے فون سن لیا ہے میں نے، پلیز جو بات کرنا ہے کرو، مجھے کہیں ضروری کام سے جانا ہے۔ بے حد روکھا لہجہ تھا۔ بیا کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ زریاب، میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ، ادھر بہت کچھ ہو گیا ہے ایک رات میں، ایک دن میں۔ وہ سسک اٹھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو تایا جان نے فون کیا؟ تایا نے؟ اس کی لمبی خاموشی پر وہ بولی تھی، معلوم ہو گیا ہے مجھے، تمہاری اس غلط حرکت کا خمیازہ میرے والدین کو
कैसे भुगतना पड़ा है, कुछ एहसास है तुम्हें? मेरी बहन का रिश्ता तकरीबन टूट गया है और जो ख़ानदान भर में हमारी रुसवाई हुई है वो अलग। हमदानी अंकल की फैमिली अलग नाराज़ हो चुकी है और तुम अपनी परेशानी का सुना रही हो। परेशानी का पहाड़ तो हम पर टूटा है तुम्हारी वजह से। वो जैसे फट पड़ा, वो तो इसका लहजा सुनकर ही गंग रह गई। तुम इस कदर अहमक लड़की होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो घटिया और नीच लोग जिनको कभी हमारे वालिदैन ने मुंह लगाने की कोशिश ना की, तुम इनमें रात बिताने चली गई। तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? वो इसे बुरी तरह से लताड़ रहा था। ज़रियाब वो जैसे पत्थर की हो गई। अब बताओ तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? इन सारे हालात में तुम्हारा इस तरह फ़ोन करना, वो ढिठाई का लफ्ज़ मुंह में ही दबा गया। ज़रियाब, क्या आपको मेरा यकीन नहीं? मैं कोई भी इस तरह की गलत हरकत जिसका इल्ज़ाम ताया जान ने, मुझे तुम्हारा यकीन था, वो चबा चबा कर बोला। अब नहीं है क्या? अब अगर तुम्हारा यकीन करूँगा तो बिया मैं अपने वालिदैन का मान नहीं तोड़ सकता। वो पहले ही तुम्हारी हरकत की वजह से हर्ट हुए हैं। मेरी मासूम बहन रबिया किस तरह आंटी मुंह पर कह गई कि हमें क्या मालूम था इस घर की लड़कियां ऐसी दीदा दिलेर हैं। सोचो इसके मासूम दिल पर क्या गुजरी होगी। इसे अपने घर वालों के हर एहसास की खबर थी और जो क़यामत मेरे दिल पर टूटी है तुम्हें इसकी कुछ खबर नहीं। वो चीख कर बोली, वो तुम्हारी अपनी गलती की सज़ा है, इसमें मेरा या मेरे घर वालों का कुछ हाथ नहीं। अलबत्ता हमें तुम्हारे जुर्म की सज़ा मिली है। वो निहायत सफाकी से बोला। जुर्म? जुर्म? कैसा जुर्म? जब मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या हक पहुंचता है आप लोगों का मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने का? इसका जहन माऊफ हो रहा था। मत चीखो, जो झूठे होते हैं वही इस तरह चीखा करते हैं। मैं झूठी हूँ तो तुम्हारे वालिदैन कौन सा गंगा नहाए हुए हैं? इनके साजिशी जहन देखे हैं? मैंने करोड़ों की जायदाद में से चंद लाख हमें इस बहाने से देकर दूध में पड़े बाल की तरह निकाल बाहर करना चाहते हैं। शट अप बिया, मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं। अगर कुछ था तो मेरे पेरेंट्स इसको तोड़ चुके हैं और मैं अपने पेरेंट्स के फैसलों का पाबंद हूँ। और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। खुदाफिज। ये एकदम लाइन बेजान हो गई। झूठा, दगाबाज, फरेबी। अब पेरेंट्स के फैसलों का पाबंद है और मैं कुछ भी नहीं। वो वहीं कारपेट पर बैठकर धुआंधार रोने लगी। एक आखिरी आस भी चिकनाचूर हो गई। इसी वक्त कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। कौन है? अब कौन सी आफत आई है? इसने झंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने जोया खड़ी थी। बिया ने अपना मुंह दुपट्टे से रगड़ा और इसकी तरफ पुश फेर कर खड़ी हो गई। बेफिक्र रहो, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, मैं बहुत बुज़दिल हूँ। वो जोया की नज़रों का मफहूम जानकर बोली और जैसे थक कर इजी चेयर पर गिर गई। तुमने ज़रियाब भाई को फ़ोन किया था? जोया ने चंद लम्हों बाद पूछा था। किया था। फिर? वो जैसे दरवाजे से चिपकी इसका फ़ोन सुन रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये पूरा ख़ानदान इस कदर धोखेबाज होगा। इनके ज़ाहिर है और हैं और बातिन और। वो जैसे मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। अब तो सो सकती हो ना? जोया दिल गुरुफ्तगी से बोली। और इसके बावजूद मम्मी इन्हीं लोगों से चिपकी रहना चाहती हैं जिन्होंने इस तरह हमारा तमाशा बनाया है। वो सुलग कर बोली। तुम्हारे लिए खाना ले आऊं? जोया इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। जहर ले आओ कहीं से। वो तप कर बोली। जी जलाने से क्या फ़ायदा? जोया समझाने वाले अंदाज में बोली। मम्मी कहाँ हैं? अपने कमरे में। उन्होंने खाना खा लिया? नहीं। जोया प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इसने आंखें मूंद लीं। जोया काफ़ी देर खड़ी रही। आखिर हार कर वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। कयामत सी रात सर पर खड़ी थी। जोया ने बसत मिन्नत माँ को कुछ खिलाया था। आरफात तो सादिया के घर से आकर बिल्कुल चुप हो गई थीं। इन्हें नहीं लग रहा था कि सादिया मानेंगी। उन्होंने कौन सा ज़िंदगी भर इनके साथ कोई रियायत बरती थी जो अब वो ख्याल करती। मम्मी आप नींद की गोली ले लें। इस तरह मुसलसल सोचने और जागने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जोया गोली लिए सर पर खड़ी थी। उन्होंने खामोशी से गोली लेकर खा ली। बिया ने कुछ खाया? वो लेटे हुए बोली। जी 2-4 लुक़मे बड़ी मुश्किल से खिलाकर आई हूँ। इसने कज़दन झूठ बोला। उन्होंने करवट ली तो वो लाइट ऑफ करके बाहर निकल गई। जोया ने बाहर निकलकर मेन लाइट्स ऑफ की। इनके पोर्शन में मौत का सा सन्नाटा था। ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा तो डैडी की मौत पर भी नहीं हुआ था। वो सोचने लगी कितने दिन तक ताया जी और चाचू की फैमिली इनके पोर्शंस में ही रही थी। तीनों टाइम का खाना महज इनकी दिलजोई के ख्याल से इधर ही खाया जाता और अब कई दिनों से किसी ने शक्ल नहीं दिखाई थी। वो बैरूनी कॉरिडोर की लाइट ऑफ करके बाहर निकली तो यूं ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। वलीद पोर्च से निकल रहा था। इसके हाथ में कोई फाइल थी। तुम सोई नहीं अभी तक? वो इसके पास रुक गया। नहीं, बस सोने जा रही थी। इसने लॉन की तरफ देखा। छोटी ताई और बिया सो गई? मालूम नहीं, कह तो रही थी कि सोने लगी हैं।
تائی کو کوئی ٹیبلٹ دے دینا تھی نیند کی، دے دی ہے۔ ویسے ولید، کیا ٹیبلٹ سے سکون مل جاتا ہے؟ معلوم نہیں، لیکن اللہ کرے بس سو جائیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گئے۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ سر اٹھا کر تایا جی کے پورشن کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر کی تمام لائٹس روشن تھی، دونوں خاموشی سے ٹہلنے لگے۔ ولید، ممی کہاں گئی تھیں؟ پھپھو کی طرف۔ کس لیے؟ تمہیں معلوم نہیں کیا؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ ممی نے تو ذکر نہیں کیا، ویسے ہی مجھے خیال گزرا کہ وہاں کس لیے گئی ہوں گی۔ پھپھو نے کیا کہا؟ کل شام تک بتائیں گی۔ ان کا رسپانس کیسا تھا؟ وہ ذرا رک کر پوچھنے لگی۔ ایسے حالات میں کیا ہو سکتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ولید میں تو یہی خرابی تھی کہ کبھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ ولید، ایک بات بتاؤ، وہ گلاب کی کیاریوں کے قریب رک کر بولی۔ کیا ممی درست کر رہی ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، انہیں تجربہ ہے۔ اس نے پھر اپنی رائے محفوظ کر لی۔ پھپھو کی فیملی ہم لوگوں سے میچ نہیں کرتی۔ دل کی بات زبان پر آ گئی۔ تقدیر یہ سب کب دیکھتی ہے کہ کس کی میچنگ کس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تایا جی اتنے سخت دل کیوں ہو گئے ہیں؟ ان کے فیصلے میں ذرا بھی لچک نہیں، اور وہ آج تو سخت دل نہیں ہوئے، شروع سے ہی ایسے تھے۔ تمہیں شاید اب احساس ہوا ہے۔ ولید، وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور آگے بڑھ کر سنگی بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اس سراب میں پھر کھڑی ہوئی۔ کہو، رک کیوں گئی تم؟ اس کے بے چین چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ چاچی اور فریال ایک بار بھی نہیں آئیں۔ میرے خیال میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تم وہ بات کہو جو پوچھنا چاہ رہی ہو۔ زویا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ کس بات سے؟ بیا نے زریاب بھائی کو فون کیا تھا، ان کا رویہ بے حد خراب تھا، شاید تایا جی سے بھی زیادہ۔ بیا بہت روئی، وہ تو بیا سے بہت محبت کرتے تھے، کم از کم انہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ زویا، ولید نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اونچی کی، تم وہ بات پوچھو جس کا ذکر کر رہی تھی، اور ان حالات میں زریاب بھائی سے اس سے بہتر رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ تم اپنی کہو، اگر تمہیں معلوم ہے تو خود کیوں نہیں سمجھ جاتے؟ وہ جھلا کر بولی۔ مجھے کیا معلوم ہے بھلا؟ وہ انجان من کر بولا۔ میں اپنے اور تمہارے تعلق کی بات کر رہی ہوں، وہ جیسے ہار کر بولی۔ زویا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ یقین ہے، آج کل تو بڑے بڑے یقین کی مضبوط عمارتیں دھڑ دھڑ گر رہی ہیں، میں کیا کسی کا یقین کروں؟ پھر تو تمہیں میرے لفظوں، میرے وعدوں پر بھی یقین نہیں آئے گا، اس لیے اس موضوع کو بھی رہنے دو، اسے وقت ثابت کرے گا۔ اس کے لیے تمہیں بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا، 6-8 ماہ سے زیادہ نہیں، اس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اگر تایا جی نہ مانے، چاچو چاچی تو اس کے اندر خدشے ہی خدشے اگائے تھے۔ تم تو راضی ہو نا؟ کوئی نہ بھی مانا تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، مجھ میں اتنی جرت ہے، اور میں نے نہ آنکھوں کا اندھا ہوں نہ کانوں کا کچا کہ کسی الٹی سیدھی کہانی مفروضے کے چکر میں آ جاؤں۔ مجھے اپنی عقل پر بھروسہ ہے اور خدا پر یقین۔ اب تم جاؤ اور جا کر سو جاؤ، کچھ بھی اپنے متعلق سوچے بغیر۔ آج کل تو صرف چھوٹی تائی اور بیا کو توجہ دو، آج کل تم صرف ان کا خیال رکھو۔ تمہاری سوچیں آج کل کس نہج پر چل رہی ہیں مجھے سب پتہ ہے، تم اپنی فکر کرنا چھوڑ دو، تم اب میری ذمہ داری ہو، اور تم جانتی ہو میں کتنا ذمہ دار ہوں، اور میں بیچ راستے میں چھوڑ کر جانے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ اگر سب کچھ بھی مجھ سے چھن جائے تو بھی میرے بازو میں اتنا دم ہے کہ میں خود کچھ کر سکوں، اور تمہیں اپنے بازو کے حصار میں لے کر ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکوں۔ اور بس بس مسٹر رومیو، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، میں سونے جا رہی ہوں اب، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ شب بخیر اینڈ تھینک یو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور تقریباً دوڑتے ہوئے لان عبور کر گئی تو ولید کے چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیا اپنے کمرے میں کھڑکی سے دونوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زویا، خدا تمہارے سارے وسوسوں کو دور کرے، تم ہمیشہ خوش باش رہو۔ وہ کھڑکی کے پٹ پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زریاب کا حد آمیز رویہ، تایا جی کی نفرت، تائی جی کی حقارت، اس کے تو ہر جانب کانٹے اگائے تھے۔ اگلا دن کسی امتحان کی طرح طلوع ہوا تھا۔ عارفہ کو زندگی میں پہلی بار صبح سے دوپہر اور دوپہر سے سپہر کرنا قیامت کے انتظار سے طویل لگ رہا تھا۔ زویا کے پس اصرار پر بھی وہ کچھ کھا پی نہ سکی تھی۔ زویا، میں بہت سخت جان ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہو سکے تو چائے کا 1 کپ لا دو بس۔ وہ اس کے اصرار پر بمشکل مانی تھی۔ بیا کو دو کچھ جا کر۔ چائے کا کپ لیتے ہوئے انہوں نے تاکیداً کہا۔ ان کی لاڈلی جس کی آنکھوں میں آیا ایک آنسو بھی انہیں بے تحاشا بے قرار کر دیتا تھا، وہ آج 3 دن سے مسلسل رو رہی تھی، اور وہ اس کے آنسو بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میرے مولا، اتنا کرم کرنا، دنیا نے ستم کی ٹھانی ہے تو رحم کر دینا۔ وہ بہت معصوم ہے، بھولی اور نادان، اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ دعا کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ممی، پھپھو کا فون ہے، نامعلوم
کیسے 4 بجے تھے جب زویا نے آ کر انہیں ریسیور تھمایا۔ ان کے سینے میں پھڑکتا دل بہت بےتابی سے دھڑکنے لگا تھا۔ لرز سے دل کو تھام کر انہوں نے ریسیور کان سے لگایا۔ بھابی جان، میں معافی چاہتی ہوں، میں مجبور، اس سے آگے ان سے سنا ہی نہ گیا۔ ان کا سر چکرانے لگا تھا۔ ریسیور لڑک کر سینے پر آ گرا۔ زویا باہر جا چکی تھی۔ انہوں نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر ان کے لب نہ ہل سکے۔ ممی، ممی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا ممی؟ زویا شاید دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹتے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھے جھکتے دیکھ کر تیزی سے اندر آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ان کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ زویا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیلو، جی پھوپھو، ممی کو دوں؟ ممی؟ زویا نے ریسیور کان سے ہٹا کر عارفہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے ریسیور کو دیکھا۔ ممی، ہار ہو یا جیت، بہادر وہی ہوتا ہے جو بڑے حوصلے اور تمکنت سے اپنے مقدر کا فیصلہ سنتا ہے کہ آخری سانس تک کوئی بھی فیصلہ آخری نہیں ہوا کرتا۔ امید کی ننھی سی چنگاری شکست کی راکھ میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ پلیز ہمت سے کام لیں۔ زویا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ دیا تو انہوں نے یک ہاتھوں سے ریسیور تھام کر کان سے لگا لیا۔ بھابی جان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ان کے کانوں میں سعدیہ کی بے چین آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں سعدیہ، کہو تم کیا کہہ رہی تھی؟ بہت ہمت کر کے انہوں نے خود کو اس دھماکے کے لیے تیار کیا جو ابھی ان کی سماعتوں نے سننا تھا۔ بھابی جان، ہم لوگ کل شام 7 بجے نکاح کرنے آئیں گے۔ اور کیا؟ ان پر جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ میں کوشش کے باوجود فون جلدی نہیں کر سکی، اس کے لیے آپ سے معذرت کر رہی تھی۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھی، وہ جلدی بتانے لگیں تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئیں۔ رافع مان گیا؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جس لڑکے کو انہوں نے شاید زندگی میں 1 یا 2 بار دیکھا تھا، اس کے کردار اور قابلیت کے بارے میں بھی کچھ خاص نہ جانتی تھی، اس کے ہاتھ میں اپنی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ دینے جا رہی تھی۔ جی وہ مان گیا ہے، تبھی تو آپ کو فون کر رہی ہوں۔ کل شام 7 بجے تک ہم لوگ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ 6-7 لوگ ہوں گے، رافع کے قریبی دوست اور ہم گھر والے۔ آپ کچھ تکلیف نہ کیجیے گا، کھانے وغیرہ کا انتظام ہم گھر پر ہی کر کے جائیں گے۔ وہ انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ سعدیہ، مجھے اتنا شرمسار مت کرو، اس قابل تو ہوں کہ میں چند مہمانوں کی تواضع کر سکوں۔ ان کی آواز میں نمی اتر آئی۔ بھابی جان، مہمان اگر اپنے اسٹیٹس کے ہوں تو ان کی تواضع بندے کے قد میں اضافہ کرتی ہے، کمتر ہوں تو آدمی اپنی ہی نظروں میں بونا سا بن جاتا ہے۔ پلیز آپ زحمت مت کیجیے گا، اور ہاں، ولید کے ہاتھ بیا کا نام بھجوا دیں۔ ویسے تو اسے روشی کا سوٹ بھی پورا آیا تھا، احتیاطاً بھیج دیں تو اچھا ہے۔ سعدیہ، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جی بھابی جان، شکریہ بہت بہت، تم نے میرا مان رکھا، میری اس کڑی مشکل میں کام آئی، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ میں جان سے گزر جاؤں گی۔ وہ آہستگی سے بولی۔ بھابی جان، بلاوا آنے تک کوئی جان سے نہیں گزرتا، بس مشکل گھڑی میں ایسا لگتا ہے، ورنہ بوجہ مشکل کسی کو مرتے کم ہی سنا گیا ہے۔ اور بندہ تو کسی قابل نہیں، اپنی مرضی سے آنکھ نہیں جھپک سکتا، کسی کی مدد کیا کرے گا؟ یہ تو اللہ ہے جو ویسے بناتا ہے کہ آدمی کو تنکے کا سہارا بھی پتوار لگتا ہے۔ اچھا اجازت دیں، نکاح سادگی سے ہوگا، پھر بھی کچھ تیاری تو کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ الوداعی کلمے کے ساتھ ان کے دل سے سعدیہ کے لیے بہت سی دعائیں نکلیں۔ آج تم نے میرا بھرم رکھا، اللہ تمہاری زندگی کی سب کٹھنائیاں اسی طرح دور کرے۔ وہ دعا کر کے اٹھی تو لگا آج ایک عرصے بعد وہ زندہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ بھائی صاحب تو ابھی نہیں آئے ہوں گے، وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ ان کے اندازے کے مطابق بیا اپنے کمرے میں چپ چاپ ایزی چیئر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ 3 دن میں اس کا چہرہ اتنا سا نکل آیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ بیا سوری ہو؟ ان کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی دوسری طرف صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا سوچ رہی تھیں؟ ان کے سوال پر اس نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماں سے ناراض ہو؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ جو کچھ ہوا میں جانتی ہوں، اس میں تمہارا قصور نہیں، مگر کبھی آدمی قسمت کے ہاتھوں اس طرح ٹریپ ہو جاتا ہے کہ زندگی تنگ پڑنے لگتی ہے۔ میں مجبور ہوں، وہ نظریں جھکائے بول رہی تھیں۔ سب حالات سے تم واقف ہو، اپنے تایا جی کے مزاج اور غصے سے بھی۔ اس طرح ادھر سے اٹھ کر چلے جانا بھی تو مشکل ہے۔ وہ بے ربط جملے ان کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ممی، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بتائیں، ادھر ادھر کی باتوں سے نہ خود ڈسٹرب ہوں نہ مجھے کریں پلیز، اس نے سرد لہجے میں انہیں دیکھے بغیر کہا تھا۔ کل شام کو 7 بجے تمہارا نکاح ہے رافع کے ساتھ، اور رخصتی بھی، انہوں نے اگلے ہی پل بغیر رکے کہہ دیا۔ اور کچھ؟ چند ثانیے کے بعد وہ اسی سرد لہجے میں بولی۔ تم ذہنی طور پر خود کو تیار
ممی پلیز، یہ آپ کا مسئلہ نہیں کہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں یا نہیں، آپ نے مجھے بتا دیا یہ کافی ہے، بس آپ لوگ بے در نہ ہوں، مجھے پھانسی کب چڑھنا ہے آپ بتا چکی، وہ چبا چبا کر بولی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ وہ اس سے زیادہ خود پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اب وہ کتنا روئے گی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھیں۔ عارفہ بیگم تو یہی سوچتے ہوئے رات 10 بجے کے قریب ارباب انصاری کے پوشن کی طرف آئی تھیں کہ اس وقت وہ اکیلے ہوں گے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور اطمینان سے ان کی ساری بات سن لیں گے، مگر وہاں جا کر تو وہ خود شرمندہ ہو گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا ہوا تھا، سارے کمرے میں کھانوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے گرد ان کے جیٹھ جیٹھانی، دیور دیورانی اور ولید سب بیٹھے تھے۔ باتوں کے دوران خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا جا رہا تھا۔ ان سب کے چہرے بشاش تھے، جیسے اس گھر کی چھت کے نیچے کوئی انہونی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی چہرہ انہیں غمگسار نہ لگا۔ عارفہ بیگم نے آہستگی سے سلام کیا۔ تایا جی کا چہرہ یکدم تن گیا۔ کسی نے بھی انہیں بیٹھنے کو نہ کہا۔ ولید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے چھوٹی تائی، آپ ادھر آ جائیے، وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ شکریہ بیٹا، میں بیٹھنے نہیں آئی، ویسے بھی زویا کھانا لگا رہی تھی، بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بھائی صاحب، کل شام 7 بجے بیا کا نکاح ہے، سعدیہ کے بیٹے رافع کے ساتھ، وہ 8-10 لوگ آئیں گے، میں آپ لوگوں کو دعوت دینے آئی تھی۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اچھی بات ہے، ایسا ہے تو مجھے تو کل دوپہر میں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ یہ شہاب ادھر ہے، یہ شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ؟ میرا شامل ہونا مشکل ہے، وہ صاف گوئی سے بولے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں اور بھی کرنی تھیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ تو کر لیں، میں سن رہا ہوں، وہ بے نیازی سے بولے۔ عارفہ بیگم نے ایک نظر سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ سب کھانے میں یوں مگن تھے جیسے وہاں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ ہو رہی ہو۔ میں ذرا ٹھہر کر آ جاؤں گی، آپ کھانا کھا لیں، کہہ کر وہ رکی نہیں۔ کہیں مجھ سے کچھ غلط تو نہیں ہونے جا رہا؟ یہ سب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلے سے تیار تھے، سب کچھ طے شدہ تھا، صرف بہانہ ملنے کی دیر تھی۔ ان کا ڈرائنگ روم ویران پڑا تھا۔ زویا، ابیا، حارث، کہاں ہو تم لوگ؟ گھر کی ویرانی پر ان کا دل یکدم ہی گھبرایا تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑے ہو کر انہیں پکارنے لگی۔ جی ممی، زویا سست سی اپنے کمرے سے نکلی۔ بیا اور حارث کہاں ہیں؟ اپنے کمروں میں۔ کھانا کھا لیا تم لوگوں نے؟ وہ دونوں کہہ رہے ہیں انہیں بھوک نہیں، آپ کو لا دوں؟ ہاں لے آؤ، یہیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دو، اور ان دونوں سے بھی کہو ادھر آئیں، میں بلا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے خود ہی بیا کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ستا ہوا چہرہ اور سوجی آنکھیں لیے بولی۔ کھاؤ گی تو خود ہی بھوک لگ جائے گی، چلو۔ انہوں نے باروب لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بڑھی۔ ممی پلیز، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، وہ زور سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ نہ کھانا، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ انسنی کرتے ہوئے اسے ٹیبل تک لے آئی۔ انہوں نے اس کی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال دیے۔ وہ چمچ ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھی تھی۔ میں کھلا دوں اپنے ہاتھوں سے؟ یہ لو، کہتے ہوئے انہوں نے زبردستی ایک چمچہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ممی بس کریں یہ دکھاوے کے لاڈ پیار، معلوم ہے مجھے ان کی حقیقت۔ وہ چمچہ پلیٹ میں پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر چکے تھے۔ وہ تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ گہرا سانس لے کر بے دلی سے لقمہ توڑنے لگی۔ زویا، صبح جلدی اٹھ جانا، 8 بجے تک بازار چلیں گے، بہت کام ہے۔ کھانے کے بعد انہوں نے زویا سے کہا تھا۔ ممی اتنی صبح کون سا بازار کھلا ہوتا ہے بھلا؟ 8 بجے تک گھر سے نکلیں گے تو 9 تک بج جائیں گے، اور 9 بجے تک زیادہ تر مارکیٹیں کھولی جاتی ہیں۔ اسی وقت ارباب انصاری اندر داخل ہوئے۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو بھابی جان؟ وہ خود ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کل بیا کا نکاح ہے، اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ زویا اور حارث کے جاتے ہی وہ آہستگی سے گویا ہوئیں۔ یہ ابھی آپ بتا کر آئی ہیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ نہیں شکریہ، میں کھانے کے بعد چائے نہیں پیتا۔ ان کے جواب پر وہ کچھ دیر چپ رہیں۔ بھائی صاحب، جو کچھ ہوا، میں اس کا الزام کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ بہرحال اب ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں، کل اسے رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ دنیا کے دستور کے مطابق کوئی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زیور گہنے تو بہت ہیں میرے پاس، کل جیولر سے جا کر کچھ چینج کروا لوں گی، کچھ نئے لے لوں گی، کچھ ریڈی میڈ کپڑے اور ضروری سامان بھی۔ اب اتنی جہیز کا سامان تیار نہیں ہو سکتا، اس لیے میں چاہتی ہوں میں بیا کو کیش کی صورت میں کچھ دے دوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ اس بات میں سر ہلا کر بولے تو وہ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ میں بیا کو کم از کم 5 لاکھ روپے کیش دینا چاہتی ہوں، وہ چند لمحے بعد بولی۔ تو دے دیں، کس نے منع کیا ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں بمشکل 2 لاکھ روپے ہوں گے، انہوں نے جیسے اطلاع دی تو وہ سوالیہ نظروں میں دیکھنے لگے۔ دیکھیں، اگر آپ کہتی ہیں کہ فیکٹری سے آپ کو کچھ مل جائے
تو جو آپ کے ماہانہ اخراجات ہیں اس کے حساب سے آپ کو باقاعدگی سے ملتا ہے، اتنا ہی جتنا ہم دونوں بھائیوں کو ملتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں یا تعلیم جو بھی کرنا ہے اسی رقم سے کرنا ہے، اس لیے بھی کہ فیکٹری میں مزید کچھ نہیں نکل سکتا۔ تینوں فیملیز کا بوجھ بھی فیکٹری نے اٹھا رکھا ہے، وہی غنیمت سمجھیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ تو کیا میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دوں؟ وہ چٹک کر بولی۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ آپ کی جتنی استطاعت ہے اسے دیں۔ اس کی تائی بھی شاید 25-30 ہزار اسے دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ کچھ ایسا خیال شہاب کا بھی ہے؟ بھائی صاحب، مجھے اپنی بیٹی کے لیے خیرات نہیں چاہیے، اس کا حق چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی۔ حق اس کا تب بنتا جب وہ اس گھر کی ناموس کا خیال کرتی۔ اس نے تو ہم سب کی عزت کو بیچ کر چوراہے میں ٹانگ دیا اور ہم اس کے لیے بینک خالی کر دیں۔ سوری بھابھی جان، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھ گئے تو وہ بڑی مشکل سے روکے گئے آنسو کو بہانے لگی۔ مجھے معلوم تھا یہی جواب دیں گے آپ، پھر بھی نہ جانے کیوں بات کر لی میں نے، مگر میں بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ دیکھوں گی کل کو یہ بھی اپنی بیٹیوں کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہیں یا منافق لوگ۔ پہلی بار انہوں نے نفرت سے ان کے بارے میں سوچا تھا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، سوچتے ہوئے انہوں نے زویا کو آواز دی۔ کل بینک جا کر لاکر کا جائزہ لینا تھا، جیولر کی طرف جانا تھا اور بیا کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروانی تھی۔ کاموں کی فہرست یاد آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے؟ سوچا تو یہی تھا سب نے، اس نے، کہ اس کی اور زریاب کی شادی اس کے ایگزام کے فوراً بعد ہو جائے گی۔ زریاب نے 1-2 ماہ میں آنا تھا۔ تایا جی اور تائی جی تو شادی کی شاپنگ بھی شروع کر دی تھی۔ ایک لسٹ انہوں نے زریاب کو بھی بھیج دی تھی اور ایک لسٹ زریاب نے اس سے پوچھ کر بنائی تھی۔ بیا، تمہیں جو جو پسند ہے سب لکھوا دو، کوئی ایک حسرت، کوئی ایک خواہش بھی تمہارے دل میں تشنا نہیں رہنی چاہیے۔ ہماری شادی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جس سے تم یوں لائٹلی لے رہی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں تم دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی کوئی تمنا یا خواہش ادھوری نہ ہوگی۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی، ہر محبت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم مجھے اپنی پسند کی سب چیزیں بتاؤ، میں لے کر آؤں گا۔ ویسے تو تمہیں شادی کے فوراً بعد، میرا مطلب ہے آفٹر منی ہنی مون جو ہم پاکستان کے ناردرن ایریاز میں منائیں گے، اس کے فوراً بعد تمہیں میرے ساتھ فرینکفرٹ آنا ہے اور یہیں سے ہمارے اصل ہنی مون کا پیریڈ اسٹارٹ ہوگا، پورے 2 ماہ پر مشتمل۔ پیرس، لندن اور سوئٹزرلینڈ، یہ 3 جگہ تو میں نے سوچی ہیں تمہارے ساتھ ادھر ضرور جانا ہے، اور تمہیں جو جگہ پسند ہے وہ بھی اپنے پلان میں شامل کر لیں گے۔ رات کے 2 بجے آنے والی زریاب کی پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کی یہ کال تھی، آج سے 15 دن کی پہلے کی پلاننگ۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دبایا۔ زریاب، مجھے اسپین بہت پسند ہے، میں الحمرا دیکھنا چاہتی ہوں، اور میڈرڈ اور دوسرا ملک بھی۔ مجھے آسٹریلیا بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ہرے بھرے لینڈ اسکیپ پر ننگے پاؤں ساری زندگی تمہارے ساتھ چلتی رہوں اور ہم ڈھیروں باتیں کریں اور کبھی نہ تھکیں۔ اس نے کارڈلیس دوسرے کان سے لگاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ صرف باتیں؟ زریاب کی سرگوشی پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ شادی کے بعد خصوصاً ہنی مون پیریڈ میں مائی سویٹ ہارٹ، باتیں تو نہیں ہوتی بلکہ اکثر نرم گرم محبت بھرے لمس میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہنی مون میں کوئی بیوقوف باتیں نہیں کرتا۔ زریاب پلیز، اس کا چہرہ حدت دینے لگا تھا۔ تم نے پچھلی بار بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ باتیں ابھی ہمارے درمیان نہیں ہوں گی۔ بیا نے اس کے پیمان اس کو یاد دلائے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو ٹوٹے نہ۔ ویسے اب تو خود کو تیار کر لو۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا۔ زریاب کی ہنسی کا ساتھ اس کی شرمیلی مسکان نے دیا تھا اور تقدیر نے تو شاید کہکا لگایا تھا، میرے آنے میں صرف 1-1.5 ماہ باقی ہے۔ میں نے ممی کی بھیجی ہوئی لسٹ کے مطابق شاپنگ شروع کر دی ہے، تم اپنی چیزیں لکھواؤ۔ مجھے ابھی فی الحال کچھ یاد نہیں آ رہا، میں 2-4 دنوں میں لکھوا دوں گی۔ اوکے، میں کل رات کو پھر فون کروں گا۔ یہ رات کو فون کچھ زیادہ نہیں ہونے لگے؟ بیا نے اسے ٹوکا۔ او ظالم لڑکی، تمہیں کیا پتا ادھر رات اور دن کا فرق بھی تو ہے، مگر جب میں تمہیں فون کرتا ہوں تم اپنے ارد گرد مکمل اندھیرا اور خاموشی کر کے، اور رات کے سحر میں اپنے فیونسی سے بات کرنا کس قدر رومان پرور ہوتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اب تو میرا دل چاہتا ہے یہ 1-2 ماہ پر لگا کر اڑ جائیں اور تم میری دسترس میں آ جاؤ اور ہم بس۔ زریاب، خداحافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے اکثر پٹری سے اتر جانا اس کی ان باتوں سے جو بالکل ہی کھلی ہوتی تھی بیا کو بہت کوفت ہوتی، عجیب سا عامیانہ پن جھلکتا ہوا محسوس ہوتا۔ تم آج اتنی جلدی سو گئیں؟ اچانک کسی نے لائٹ جلائی تو اس کی دکھتی ہوئی آنکھیں جیسے درد سے بھر گئیں۔ اس نے فوراً بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ عارفہ بیگم اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ پہلے تو جی چاہا کہ سوتی بن جائے، مگر وہ اس کی تیز سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ چکی تھی۔ آپ کو شاید یاد نہیں میں اسی وقت سوتی ہوں، اس نے رکھائی سے کہہ کر کروٹ لینا چاہی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھام لیا۔
بیا کیوں مجھے پریشان کری ہو اس طرح ریئیکٹ کر کے؟ کیا مطلب میں آپ کو کیا پریشان کری ہوں؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اب سوؤں بھی نہیں، وہ تنک کر بولی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی میری جان، مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارے۔ آ جائے گی، بلکہ آ رہی تھی اگر آپ لائٹ آن نہ کرتی تو۔ اس نے ان کے ہاتھ جھٹکے۔ بیا میرا قصور تو بتاؤ جو مجھ سے اس طرح بات کری ہو۔ وہ جیسے رو دینے کو تھیں۔ قصور؟ قصور؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ کسی کا قصور نہیں، سارا میرا قصور ہے، اور آپ مجھے اس قصور کی سزا آپ سارے مجھے دینے تو جا رہے ہیں، اور اب مجھ سے کیا چاہیے آپ کو؟ اگر تم نئی زندگی کو سزا سمجھ کر شروع کرو گی تو پھر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن۔ یہ آپ کا ہیڈک نہیں، کل آپ مجھے 2 بول نکاح کے پڑھوا کر اس گھر سے دفان کریں، اس کے بعد آپ کا اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے یہی کچھ کہنے آئی ہیں، میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی، اب آپ جائیں اور مجھے سونے دیں۔ بات کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے آنسو قطار کی شکل میں بہنے لگے تھے۔ تم ماں کے بارے میں یہ سوچتی ہو؟ انہیں شوق لگا تھا۔ ممی آپ بتائیں مجھ سے اب آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ اور پلیز اس وقت مجھ سے یہ جذباتی ڈائلاگ مت بولیں۔ آپ اس وقت کس لیے آئی ہیں یہاں پر؟ وہ کہہ دیں، میں سن لوں گی اور مان بھی لوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ تم اٹھ کر میرے کمرے تک آؤ گی میرے ساتھ؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اوکے، وہ ان کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ عارفہ بیگم کے بیڈ روم میں زویا بیٹھی تھی، ممی کی چمچی، وہ اسے دیکھ کر جھلسی۔ اس کے سامنے بیڈ پر قطار کی شکل میں زیورات کے کھلے 5-6 ڈبے پڑے تھے، اور جگمگ کرتے زیورات کی چمک کمرے کی روشنی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری جانب 2 سوٹ کیس کھلے پڑے تھے، ایک ریشمی کپڑوں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے میں 2-4 شاپرز پڑے تھے۔ تو گویا میرے جنازے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی۔ آؤ آؤ بیا بیٹھو، ممی نے کچھ زیورات نکالے ہیں اور کچھ کپڑے بھی، باقی فہرست ہم بنا رہے ہیں، اس میں جو تم کہو۔ زویا اسے دیکھ کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ بیا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی، وہ بیڈ کے سرے پر ٹک گئی۔ یہ حارث آج اتنی جلدی کیسے سو گیا؟ اسی وقت عارفہ بیگم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ممی 11:30 ہو چکے ہیں، وہ تو ویسے بھی نیند کا کچا ہے اور 2-3 دنوں سے صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکا، اس لیے زویا کے پاس ہر سوال کا جواب تیار ہوتا تھا۔ دیکھو بیا، یہ زیورات 3 سیٹ ہیں، ایک میں نے جیولر کو فون کر کے کہہ دیا ہے، یہ چوڑیاں ہیں، ساتھ میں کنگن بھی۔ زیور کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں، یہ تو تقریباً مکمل ہی ہے۔ سادہ 7-8 اچھے قیمتی سوٹ بھی میں نے خرید رکھے تھے، کل 6-7 ریڈی میڈ اور خرید لیں گے، ایک شادی کا جوڑا ہوا۔ ممی آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلوایا ہے؟ وہ تندی سے ان کی بات کاٹ کر بولی۔ تو ممی کا منہ جیسے کھلا رہ گیا، اور زویا جو زیورات کے ڈبے اس کی طرف کھسکا رہی تھی، اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ تم کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو، اور مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی کام ہے تو بتائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر ایک کام کر دو زویا، اٹھو۔ ممی کے کہنے پر زویا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کون مہندی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کر دکھاؤ، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ نہیں بالکل نہیں، اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لی۔ بیا پلیز، میری یہ خواہش ہے۔ میری کون سی خواہش پوری ہوئی ہے جو میں لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتی پھروں؟ وہ تلخی سے منہ پھیر کر بولی۔ بیا ممی لوگ تو نہیں، تمہاری ماں ہے، اور اس سارے معاملے میں ان کا کچھ قصور نہیں، زویا نرمی سے بولی۔ تم چپ کرو، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتی ہو؟ اگر تمہارے ساتھ یہ سب بیتا ہوتا۔ بیا خاموش ہو جاؤ، میری نرمی اور محبت کا غلط مطلب مت لو، بیٹھو ادھر۔ چلو زویا مہندی لگاؤ۔ ممی نے اٹھ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے، نظر بھی آ رہا ہے ماں کس قدر پریشان ہے، پھر بھی میری پریشانیوں میں اضافہ کیے جا رہی ہو بک بک کر کے۔ ممی اپنی جگہ بیٹھ کر زیورات دیکھنے لگیں۔ کل آپ کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زویا بہت تیزی سے اس کی ہتھیلی پر بیل بوٹے بنا رہی تھی۔ ہتھیلی کے بیچ میں اس نے جیسے ہی A+Z کی جگہ A+R لکھا دیکھا، بیا کے دل میں یکدم کچھ ٹوٹا تھا، درد کی لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کے ہاتھ سے کون چھین کر سامنے دیوار پر دے ماری، اور اپنی ہتھیلی کو ایک نظر دیکھ کر اسے اپنے دوپٹے سے رگڑ ڈالا۔ نہیں ہوتا مجھ سے یہ ڈھونگ، سنا آپ نے؟ وہ وحشت بھری نظروں سے ان کے حیران چہروں کو دیکھتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ اوفو بیا اٹھ بھی جاؤ، 9 بج گئے ہیں، کیا سارا میلہ مویشیاں بیچ کر سوئی ہو؟ میں اور ممی بمشکل 1 گھنٹہ سوئے ہیں، اٹھو جلدی سے، ممی کہہ رہی ہیں بازار جانا ہے ہمارے ساتھ۔ برائڈل ڈریس تو اپنی پسند سے لوگی نا؟ زویا نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ اوہو، سرخ سرخ ڈورے
कजरारे नैनों में लगता है रात भर पिया मिलन के सपने देखे हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं तुम्हारी ये नशीली सी अखियां। वो शरारत से चहकी। इसकी चहकार बिया के दिल पर अंगारों की तरह पड़ी। शट आप बकवास बंद करो, वो लेटे लेटे कर आई। ये शटअप वेटअप बाद में कर लेना मेरी जान। चलो उठो, उठकर नाश्ता करो और हमारे साथ जाने की तैयारी पकड़ो। इसने बिया का हाथ खींचा। थोड़ी सी मेहंदी लगी थी, कैसा लाल रंग आया है देखो तो। तुम्हारी सास तुमसे खूब इश्क फरमाती है। पहले तो मैं तुम्हें जब भी ईद पर मेहंदी लगाती थी कभी ऐसा रंग ना आया, रात भर लगी रहने के बावजूद, और शाम तक बिल्कुल फीका मटियाला हो जाता था। ऐसी मोहब्बत फरमाती थी ताई मौसूफा तुमसे। क्या था जो रात को सही से लगवा लेती? वो तासुब से बोली। तुम यहाँ से दफा होती हो या नहीं? इसने अपना हाथ खींचा। इस बेवकूफ को क्या पता मेरा दिल तो अभी भी इस फीके मटियाले रंग की तमन्ना कर रहा है जिसे देखकर ताई जी निहाल हो जाती थी। और हर ईद की सुबह ईदी से पहले वो इसका सरप्राइजिंग ईद का जोड़ा, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और 5 नीले नोट इस फीके रंग की हथेली पर धर जाती थी। अपने ताया जी की ईद पढ़कर आने से पहले तैयार होकर आ जाना। घर आते ही तुम्हारी सूरत देखें तो इनका मूड बहाल हो जाता है। जाते जाते वो इसे ताकीद कर जाती। तल्ख यादों के कांटों भरे झूले से एक पल चैन नहीं लेने दे रहे थे। अब उठ भी चुको, मम्मी आवाजें लगा रही हैं, नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है, उठो जल्दी से। मम्मी की पुकार इसने भी सुनी थी। वो मजबूरन उठकर बैठ गई, फिर यूं ही सर उठाकर कमरे को देखने लगी। आज मेरी इस कमरे में आखिरी सुबह है और आज का दिन आखिरी दिन। इसके दिल से अचानक हौक सी उठी तो जैसे कमरे के दरो दीवार भी सिकसक उठे। पूरे 17 बरस का साथ था इस चार दीवारी के साथ। 4 साल की उम्र में मम्मी ने इसे और जोया को ये कमरा दिया था। जोया 3 साल की थी और वो 4 साल की। ये क्या किसी ट्रेजिक फिल्म की हीरोइन बनकर बैठ गई हो। यार अब उठ भी चुको। जोया ने फिर इसका कंधा हिलाया। बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें कि आज इस घर में इस कमरे में आखिरी दिन है, फिर सब कुछ तुम्हारा। इसकी आवाज़ भर आ गई। बिया तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो हम बहनें कम, दोस्त ज़्यादा हैं। मैं तुम्हारे दुख को तुमसे ज़्यादा समझती हूँ, मगर क्या तुम नहीं समझती कि ये कितना अच्छा हो रहा है कि वो इसके पास बैठ गई। बेशक दिल टूटा है, इस चोट का निशान रह जाने का भी इम्कान है, मगर कुछ लोगों के असल चेहरे तो पहचाने गए बिया। ये लोग तो बिल्कुल नाखालिस थे, तुम्हारी खालिस मोहब्बत के लिए बिल्कुल नामौजू। मुझे पता है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मगर अल्लाह ताला हमारे हक में हमेशा वो फैसला फरमाते हैं जो हमारे हक में अच्छा होता है। इस बात का अंदाज़ा तुम्हें आगे चलकर होगा। बज़ाहिर खुशनुमा दिखाई देने वाली चीज़ें अंदर से किस कदर बदसूरत होती हैं, और बज़ाहिर बुरे लगने वाले लोग हमारे लिए किस कदर भले होंगे। बिया इस बात को वक्त पर छोड़ दो। सिर्फ चंद माह लगेंगे और सब कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाएगा। फिर मम्मी की मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, देखना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब उठो जल्दी से, मम्मी इंतज़ार कर रही हैं। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई। ये सब कहना बहुत आसान है जोया बीबी, जिसके साथ बीते वो तन जाने। वो उठ खड़ी हुई। वॉशरूम में मुंह धोने के साथ इसने कितनी बार आंसुओं से मुंह धोया। इतनी देर लगा दी? मम्मी इसके सुर्ख रोए हुए चेहरे का जायजा ले रही थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वो शायद नाश्ता कर चुकी थी। मुलाजमा गर्म चाय लेकर आई तो बिया ने अपने कप में चाय निकाली और पीने लगी। साथ कुछ खाओ, मम्मी ने सख्ती से कहते हुए मक्खन लगा स्लाइस इसके हाथ में दे दिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। शहाब साहब अंदर दाखिल हुए तो बिया अपना कप उठाकर लाउंज में आ गई। नाश्ता करोगे शहाब? जोया चाचू के लिए कुछ लाओ, मम्मी ने लहजे में पुरानी मुरव्वत समोते हुए बोला। नहीं भाभी जान, नाश्ता मैं कर कर आया हूँ। उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। चाय बनाऊं? मम्मी ने फौरन कप उठाया। नहीं शुक्रिया, मैं फैक्ट्री जाने लगा था। आपसे पूछने आया था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो जैसे मशीनी अंदाज में बोल रहे थे। ज़रूरत? मम्मी ने कप वापस मेज़ पर रख दिया। ज़रूरत तो ऐसी चीज़ है जिसका मुंह कभी भरा ही नहीं जा सकता। वैसे भाई साहब ने मुझे रात मुफस्सिल बता दिया था कि इस किस्म की ज़रूरतों यानी शादी ब्याह के मामलात को भी हमें अपनी आमदनी के मुताबिक खुद ही मेंटेन करना है। फैक्ट्री में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मम्मी जताकर बोली। वो ठीक कह रहे हैं। आपको मालूम तो है फैक्ट्री पहले ही 3 फैमिलीज़ का बोझ उठा रही है, मज़ीद ये शादी ब्याह के अखराजात। खैर मुझे समझ आ गई है, इसीलिए और इस बात की भी कि कल को माशाल्लाह सब के वक्त खड़े हैं सर पर। देखूंगी किस किस की बचत कैसे कैसे शानदार फंक्शंस की मुतहम्मिल होती है। मम्मी का गुस्सा इनके लहजे से आया था। राफे अच्छा लड़का है। चाचू ने फ़ौरन मौजू बदला। अल्लाह बेहतर करने वाला है। मम्मी ने एक सर्द आह भरकर बिया को देखा। मैं फिर चलता हूँ। ये चेक है 50,000 का बिया के लिए, कोई गिफ्ट खरीद लीजिएगा। कोट की जेब से उन्होंने चेक निकालकर आरफा बेगम के आगे रखा और उठ खड़े हुए। शहाब ये वापस ले लो। मम्मी ने फ़ौरन चेक इन्हें उठाकर इनकी तरफ बढ़ाया। बिया जो कुछ इस घर से लेकर जा रही है वही इसके लिए गिफ्ट है। भाभी ये मैं बिया को दे रहा हूँ, आपको नहीं, प्लीज़। उन्होंने चेक दोबारा रख दिया।
सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है कौन दुरुस्त। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वो फौरन ही बाहर निकल गए। जोया, जोया तुम सो गई हो जाकर? मम्मी ने झलाकर वो जोया को पुकारा। जी मम्मी, मैं तैयार हो रही थी। जोया भागी भागी आई थी। ये चेक भी अपने हैंड बैग में रख लो, इसे जमा करवाना है। और अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं ज़रा तुम्हारी ताई से मिलना आऊँ। उन्होंने चलना तो नहीं मगर मुझे रस्मन इन्हें साथ चलने के लिए कहना है शॉपिंग के लिए। मम्मी उठ खड़ी हुई तो बिया का जी चाहा भाग कर इन्हें रोक ले। मम्मी रहने देना, उन्होंने बहुत अच्छा किया है जैसे हमारे साथ। जोया ने फौरन इसके दिल की तर्जुमानी की। बच्चे ये दुनिया है, दुनियादारी निभानी पड़ती है। वो बहरहाल इस घर की बड़ी है। वो कहते हुए ड्राइंग रूम से निकल गई तो जोया कमरे की तरफ मुड़ गई। बिया के हाथ में पकड़ा चाय का कप ठंडा हो चुका था। इसने ठंडी चाय के 2 घूंट हलक में उतारे और कप साइड टेबल पर रख दिया। कप रखते हुए इसकी नज़र इन अंधूरे सुर्ख बैल बूटों पर पड़ी। तो आज मेरी शादी है, ऐसी होती हैं शादियाँ। इसने सोफे की बैक से सर टिका दिया। ज़रियाब, कम से कम तुम तो मेरा यकीन करते। तुम तो मुझे जानते थे, मुझे चाहते थे। अच्छे दिनों की चाहतों का कुछ तो भरम रखते। भले मुझसे नाराज़ हो जाते मगर इस तरह इतनी अजनबियत भरे अंदाज में ताल्लुक़ न तोड़ते। तुमने तो यूं किया जैसे ये सिर्फ बड़ों का मामला था। हमारे दरमियान कभी कुछ नहीं रहा। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे दावे, तुम्हारी कस्में इतनी कच्ची होंगी, ये तो मैंने कभी एक पल को भी नहीं सोचा था। इसकी आंखों के गोशे नम हो गए। जोया, आ जाओ बेटा, देर हो रही है। मम्मी की थकी थकी सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो इसने आंखें खोल दी। अरे आप इतनी जल्दी आ गई? जोया बाल बांध चुकी थी, कंधे पर दुपट्टा और शोल्डर बैग डाले तैयार खड़ी थी। हाँ, मम्मी ने मुख्तसरन कहा। क्या कहा ताई जी ने? जोया कुरेदे बगैर न रह सकी। वही खफगी, वही गुस्सा कि हमारी वजह से इनकी बच्ची का रिश्ता ख़राब हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं रबिया के सास ससुर को मनाने। क्यों, हमने क्या किया है? इनका रिश्ता तो सही सलामत है। आफत तो हम पर टूटी है और इन लोगों के हंगामे की वजह से। जोया तनक कर बोली। अच्छा, तुम अब अपनी चोंच बंद रखो। हंगामा उन्होंने क्या करना था? लड़की की आबरू तो कांच से भी नाजुक होती है। ज़रा सी बेएहतियाती इस कांच में कैसे दरार डालती है, देख तो लिया है तुमने। चलो अब देर हो रही है। बिया कहाँ है? मम्मी ने उजलत से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। वो बैठी है। जोया आहिस्तगी से बोली। बिया, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, कुछ खरीद लेना अपनी पसंद से। कम से कम शादी का जोड़ा ले लेना। मम्मी इसकी तरफ बढ़ी। मुझे कहीं नहीं जाना, इसने सख्ती से कहा। जिद अच्छी नहीं होती बिया, इधर क्या करोगी सारा दिन? हमें शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ना। अच्छा कलर तो बता दो, कौन सा लाएं? जोया फौरन बोली। स्याह ले आना, मेरे नसीबों जैसा। वो जलकर बोली। बिया, आरफा बेगम ने इसे घूरा तो वो लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। तुमने नाश्ता नहीं किया? दोपहर में ज़रूर कुछ खा लेना। हम लोग 3 बजे तक आ जाएंगे। खाने का ऑर्डर वलीद ने कर दिया है, तुम दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेना। मम्मी इसके कंधे थाम कर मोहब्बत से कह रही थी। बिया, मैंने पार्लर वाली को फ़ोन कर दिया है, वो 3:30 बजे आ जाएगी। तो इससे जाएं आप लोग अब। वो अचानक बेकाबू सी होकर चिल्लाई तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गईं और खामोशी से बाहर निकल गईं।